پہلے بات ہوتی تھی کہ مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کی بات ہو رہی ہے، آپ سے بات کرنی ہے، کسی اور سے بات کرنی ہے، کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی اور سے بات ہو جائے، آپ لوگ بار بار اپنی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ان کا شکوہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو ملاقات نہیں کرا سکتے تو بات کیا کریں گے. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں یہ الزام لگا تھا کہ جب کمیٹی بنی تھی جنوری کے اندر تو اس ٹائم پر بھی آپ لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کے لیے اجازت کی ضرورت تھی. تو مذاکرات، آفرز، یہ صرف لپ سروس ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آپ نے دعوت دی. دیکھیں یہ بحث بہت پرانی ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کسی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات ان کے پاس اختیار ہیں نہیں ہیں. بھائی آپ بیٹھیں گے، سنجیدگی سے بات چیت ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے با اختیار ہیں، کتنے معاملات ہم مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے، کیونکہ میں تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی یہ کہتے ہیں جی مذاکرات ہم نہیں کر رہے، کیوں کہ جی ہمارے بندے گرفتار ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے. یہ سارے مذاکرات نہ کرنے کے بہانے ہیں. وہ جملہ جو میں کہتا ہوتا ہوں نا اکثر وہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا جناب کہ جنگ بند ہو پھر ہم مذاکرات شروع کریں گے. مذاکرات ہوتے ہی جنگ بند کرنے کے لیے ہیں. تو یہ جو سیاسی جنگ اور گولہ باری ہو رہی ہے اس کے دوران مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہم پوری طرح تیار ہیں اس کے لیے. پرائم منسٹر نے تو ان کے ڈوگر صاحب موجود تھے اس وقت، میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھا. لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی پہ جا کے ان سے ہاتھ بھی ملایا اور ان سے کہا جناب کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جب پرائم منسٹر یہ بات آپ کی سیٹوں پہ جا کے آپ کو کہہ رہے ہیں تو ڈوگر صاحب سے پوچھیں. تو پھر اگلا قدم تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرے ہوں گے نا، وہ کیا اگلا قدم اٹھائیں؟ اگلا قدم جو ہے دیکھیں اب اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا اگلا قدم کیا ہے. بنیادی طور پہ جب تک ان کی جو ایک خاص سیاسی سوچ ہے جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتی نا، اس کا آپ سے طرز سیاست بھی کہہ سکتی ہیں، آپ ان کو ان کی پولیٹیکل تھنکنگ پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کا تکبر بھی کہہ سکتے ہیں، رونت بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اسے سیاسی فرونیت بھی کہہ سکتے ہیں. اب میں جو پرائم منسٹر کو کہا نا کہ گئے ان کی چیئر کے اوپر جا کے ہاتھ ملا کے دعوت دی مذاکرات کی، یہ ڈوگر صاحب سے پوچھیں، یہ اس وقت منسٹر تھے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے. ایک دفعہ عمران خان نے لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملایا 4 سال میں. تو آپ کو ہاتھ ملانے میں اتنی انٹرسٹ کیوں ہے ڈاکٹر؟ اس لیے نہیں ملایا ہاتھ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ایسی شخصیت سے ہاتھ ملانے کا. میں ان کی رونت اور فرونیت کی بات کر رہا ہوں کہ جب اتنی آپ کے دماغ کے اندر وہ بھرا ہو، بغض کہیں اس کو کیا کہیں، مذاکرات کیا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں نا، ٹھیک ہمارے اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آمنے سامنے بات تو کر سکتے ہیں نا. آپ کہیں نہیں جی مجھے تو میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی. ویسے بھی سیاسی مخالفت فار دا سیک آف پاکستان ہونی چاہیے نا، ذاتیات کی بنیاد رویہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈی ٹریک کر گیا ہے. اسی کی وجہ سے جناب ان کی جو آپ یہ کہیں کہ سیاست کہہ لیں وہ ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. اب انہوں نے جو کے پی میں آپ دیکھیں، بند گلی کے اینڈ پہ کیا ہے؟ بند گلی تو بند ہی گلی ہوتی ہے نا، اس نہیں میں تو کچھ نہیں ہوتا. بند کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب پہ کانٹا لگ گیا. کسی زمانے میں آپ لوگوں پہ کانٹا لگنے کی بات ہوتی نہیں لگا. میں اس طرح کی بیان نہیں دوں گا کہ کانٹا لگا یا نہیں لگا، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں، نہ ان کا کوئی سیاسی ذہن ہے، نہ تحریک انصاف جو ہے کر سکیں گے آگے. اس سوچ کے ساتھ نہیں کر سکتے. جو سوچ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. میں اکثر لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ سینیٹی کی بات کرتے ہیں، وہ سینیٹی سے سیاست کرنا چاہتے ہیں. میں ذرا اپنے بھائی عامر ڈوگر صاحب سے ذرا تھوڑی لبرٹی لیتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ان کی جماعت کے اکثر لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاست ہو، سیاسی میدان میں ہو اور سیاسی انداز سے ایک دوسرے کا مقابلہ ہو. ٹھیک ہے.